بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ سعودی عرب میں مقیم پاکستانی نوید یار خان موجود ہیں۔ نوید یار خان نے علم اور مطالعہ و کتابوں کے فروغ کے لیے اور علم دوستی کو عام کرنے کے لیے یوٹیوب چینل شروع کیا NYK اینڈ بکس کے نام سے، اور اس کے ہزاروں سبسکرائبر ہیں اور اب تک سینکڑوں کتابوں پہ وہ تبصرہ پیش کر چکے ہیں۔ اگر وہ چاہتے تو اس طرح بہت سارے پاکستانی سعودی عرب میں مقیم ہیں اور جاب کر رہے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں، کر سکتے تھے، لیکن علم و ادب کی خدمت کا سلسلہ جاری رکھا اور یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ جو لوگ اس چینل کے سبسکرائبر ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ کتنی خوبصورت انداز میں یہ کتابوں پہ تبصرہ کرتے ہیں، اور اگر نہیں جانتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ دیکھیں کہ کتابوں پہ تبصرہ کتنا اچھا پیش کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ پہلا سوال یہ کروں گا کہ نوید یار خان صاحب اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ جی السلام علیکم شبیر صاحب، بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنے چینل کے اوپر آنے کا اور اس طرح سے اپنی زندگی کے حالات اور علم کی خدمت کی جو واقعات ہیں وہ ڈسکس کرنے کا۔ میرا نام نوید یار خان ہے، سعودی عرب میں گزشتہ تقریباً 17 سال سے مقیم ہوں، اور کہہ لیجیے کہ پوری جوانی یہیں گزر گئی اور گزر رہی ہے، تھوڑی بہت جو باقی ہے تو جی۔ تو اس کے بعد یہ کہ ویسے پیشے کے اعتبار سے جو ہے میں جیومیٹرک انجینئر ہوں اور نقشے بناتے ہیں، لیکن نقشے بنانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ علم اور ادب کا جو شوق ہے دل میں، جو بزرگوں سے ٹرانسفر ہوا ہے، وہ لیے بیٹھے تھے۔ تو کافی زیادہ یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز جو تھیں وہ دیکھتا تھا میں کتابوں کے حوالے سے، تو مجھے انگلش بکس کے اوپر تو بہت ایزیلی سب کچھ مل جاتا تھا، جو بھی مشہور کتاب یا کہیے کہ کوئی ناول ایسا ہے جو میں چاہوں کہ میں پڑھنا ہے مجھے، تو میں اس کے بارے میں اگر ٹائپ کرتا تھا تو مجھے کوئی نہ کوئی ریویور جو ہے اس کا مل جاتا تھا، اس کے بارے میں اس کی ڈسکرپشن چھوٹی بہت مل جاتی تھی۔ لیکن اردو کا بدقسمتی سے اس وقت کوئی چینل مجھے نظر نہیں آتا تھا، اور 2014-15 کے لگ بھگ یہ پیریڈ ہے جب میں نے پہلی دفعہ یہ سوچا کہ یار ایسا ہونا چاہیے کہ ایک اردو کا بھی کوئی سلسلہ ہو، کہ اردو کے ادب کے حوالے سے جو لوگ ہیں وہ بھی چاہتے ہیں پڑھنا۔ میں خود بھی پڑھنا چاہتا تھا، لیکن میں سعودی عرب میں مقیم تھا تو میں مارکیٹ نہیں جا سکتا تھا، مجھے یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ نئی کتابیں کون سی مارکیٹ میں آ گئی ہیں، کون سے ناولز جو ہیں وہ مجھے پڑھنے چاہیے، یا کون سی ایسی نان فکشن کتابیں موجود ہیں جو مجھے پڑھنی چاہیے۔ تو وہ مجھے جو ہے بہت زیادہ حیرت رہتی تھی کہ یار لوگ کوئی کیوں اس بارے میں بات نہیں کرتے۔ اس وقت فیس بک کے اوپر بھی اس طرح سے کتابوں کی سیل اور پرچیز کا سلسلہ نہیں تھا، تو وہ ایک چیز نے مجھے دماغ میں کہنے کہ یہ احساس جگایا کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے، اور پھر ہم نے ایک ویڈیو بنائی، اور اس کے بعد جو ہے دوسری، پھر تیسری، اور پھر یہ سلسلہ چل پڑا، اور 2015 سے آج تک جو ہے وہ 2020 میں آج ہم مخاطب ہیں۔ تو اللہ نے عزت بھی دی اور اللہ نے جو ہے وہ شاید محنت کو قبول بھی کیا کہ کافی لوگ اب کنیکٹڈ ہیں اس چینل سے اور علم سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ آپ کیا سجیسٹ کریں گے، کیونکہ آپ کا مطالعہ وسیع ہے، بہت سے نوجوان خاص طور پہ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر مطالعہ کریں تو کیا مطالعہ کریں، کون سی کتابوں کا مطالعہ کریں، کون سی کتابیں آپ سجیسٹ کرنا چاہیں گے کہ انسان کی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے، یا انسان کو انسان بنانے کے لیے، یا انسان دوستی عام کرنے کے لیے کون سی کتابیں آپ سجیسٹ کریں گے کہ کن کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ سوال اکثر دفعہ مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ، کمنٹس کے ذریعے بھی پوچھتے ہیں اور ویسے ریئل لائف میں بھی پوچھتے ہیں۔ تو اگر میں اپنی ذات کی بات کروں تو کورس کی کتابوں سے ہی ہم سب شروع کرتے ہیں سلسلہ پڑھنے کا، لیکن کورس کی کتابیں کبھی بھی اٹریکٹیو نہیں ہوتی، اس لیے ہم ان سے دور بھاگتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ قصے کہانیاں جو ہے نا، کورس میں بھی اردو کی کتاب اگر آپ دیں تو اس میں قصے کہانیاں ملتے ہیں، کچھ انگلش کی آپ کتابیں لیں اگر 9 میٹرک کی تو اس میں آپ کو کچھ قصے کہانیاں ملتے ہیں، تو وہ چیزیں ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں، لیکن فزکس اور میتھمیٹکس اور کیمسٹری جو ہے وہ ہمیں کتابوں سے کہیں نہ کہیں تھوڑا سا دور دھکیلتی ہے، کیونکہ اس وقت ہمارا ذہن اتنا مطلب پختہ نہیں ہوتا کہ ہم ان چیزوں کو ایبزارب کر سکیں اس طریقے سے، تو ہمیں لگتا ہے کہ کتاب جو ہے وہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ اکثر رجحان جو ہے وہ یہ ہے کہ کتاب پڑھنے والا یا کتابی کیڑا یا کتابی لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سیریس ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ مطلب عمر دراز قسم کے اور بڈھے قسم کے جو ذہن والے ہوتے ہیں نا، جن کے ذہن میں جوانی کبھی آئی نہیں ہوتی، وہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں کو بریک کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سٹارٹ جو ہے، میری ذاتی رائے یہ ہے، یا میں نے بھی وہیں سے لیا، کہ چھوٹے چھوٹے جو شارٹ سٹوریز ہیں
جو مورل سٹوریز بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، افسانے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کوئی ایسا رومانوی ناول، کیونکہ وہ ایج ایسی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے اس ایج میں پڑھنا شروع کیا تو یہ لت آپ کو پھر پڑ جاتی ہے، 18 سال 19 سال کی ایج میں آپ پڑھتے ہیں۔ ہاں بس یہ ہے کہ اب لکھنے والے کی بھی ذمہ داری یہاں پہ عائد ہوتی ہے کہ وہ ایسے ناول لکھیں جس میں صرف رومان ہی نہ ہو بلکہ ساتھ میں کوئی ایک سبق جو ہے وہ بھی وہ ڈیلیور کرے۔ تو وہاں سے آپ سٹارٹ لیں، پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیلف امپروومنٹ کی، اب تو پاکستان میں بھی بہت زیادہ اس کے اوپر بہترین اردو میں کام ہو رہا ہے، سیلف امپروومنٹ کے اوپر کتابیں ملتی ہیں بہت آسانی سے۔ پہلے یقیناً آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اتنی زیادہ کتابیں نہیں ملتی تھیں، ترجمے بھی ملتے تھے تو وہ بھی اتنے خوبصورت ترجمے نہیں ہوتے تھے، اکثر جو ہے وہ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کرنے کی ناکام کوشش ہوتی تھی، لیکن اب بہت بہتر طریقے سے جو ہے وہ کتابیں اور ان کے صاحب جو ہے ان کی کتابیں بھی بہت زبردست ہیں، مولانا وحید الدین صاحب کی کتابیں ہیں جو انسان کو انسان بنانے میں مدد دیتی ہیں۔ لیکن ہاں اگر آپ کہیں کہ کتاب سے محبت جب شروع ہوگی تو وہ مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں کہانی سے ہی شروع ہوگی، تو وہ کہانیاں، چھوٹے چھوٹے قصے، ابن صفی، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ انسان کو کتاب سے دوستی کرواتی ہیں، اور پھر جب وہ دوست بن جاتی ہیں تو پھر وہ آپ کو سکھانا شروع کرتی ہیں، اور وہ سکھانے کے لیے جو ہے یہ ہمارے عظیم رائٹر جیسے میں نے آپ سے کہا یہ بیٹھے ہیں، رشید خان جمعہ صاحب ہیں، مولانا وحید الدین صاحب ہیں، ڈیل کارنیگی کی کتابوں کا کل تذکرہ ہوا، ایسے لوگ جو ہیں ان کی کتابیں جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ عام طور پہ اب ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ ہر دور میں ٹیکنالوجیز آتی رہیں، اور چیزوں کا ذکر نہیں کروں گا، میں صرف یہ ذکر کروں گا کہ آج کل کے دور میں موبائل فون، چاہے وہ جوان ہو، بچہ ہو یا بوڑھا، خواتین، ہر ایک کے ہاتھ میں رہتا ہے۔ سوشل میڈیا، فیس بک وغیرہ پہ انگلیاں گھومتی رہتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس پہ ای بکس اور PDF پر کتابیں موجود ہیں۔ بہت سے لوگ اس کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ کاغذ کی کتاب ہی پڑھنی چاہیے، پرنٹڈ بکس پڑھنی چاہیے۔ میرا تو خیال جو بھی ہو، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہونے والی ان تبدیلیوں میں اگر کاغذ کی کتابوں کے ساتھ ساتھ PDF اور ای بکس کو بھی اپنایا جائے تو کیا خیال ہے آپ کے اس بارے میں؟ میں نے اپنے چینل پہ کافی عرصے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی اس حوالے سے، ای بکس ورسز پیپر بکس، اور اس میں نے کافی زیادہ پوائنٹس رکھے تھے، ان میں سے کچھ یہاں پہ بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ میرے خیال سے آپ کی بات بالکل درست ہے، ای بکس جو ہیں وہ بھی پڑھنی چاہیے، یا کہنا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس پیپر بکس اویلیبل نہ ہوں تو صرف یہ سوچ کے کہ یہ ای بکس ہیں ہم انہیں نہ پڑھیں، تو اگر آپ کو مطالعے کا شوق ہے تو وہ جہاں سے بھی ملے، جیسے کتاب اگر آپ خرید نہیں سکتے، افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ویسے بھی ہمارے یہاں پبلشر جو ہے وہ کوئی اتنے زیادہ پیسے تو دیتا نہیں ہے رائٹر کو کہ جو ہے ہم یہ کہیں کہ رائٹرز جو ہے ان کا نقصان ہوتا ہے، لیکن ہاں کہیں نہ کہیں رائٹر کی قدر جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ اسی کتاب کو خرید کے پڑھتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں میری ایک پبلشر سے بھی بات ہوئی تھی، تو ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اگر آپ پاسبلی یہ کریں کہ آپ آفیشیلی ای بک جو ہے وہ لانچ کریں، مطلب اس کے پیسے رکھیں، آپ ایک PDF، ایک اچھا PDF ورژن جو ہے وہ ریلیز کریں، جس طرح امیزون کے اوپر اویلیبل ہے کنڈل کے اندر، آپ اس طرح کی اردو کی PDFs جو ہے وہ ہم لانچ کریں، اور اس کی قیمت جو ہے ظاہر ہے اگر عام قیمت 500 قیمت شاید وہ 50 روپے اور 20 روپے بھی رکھی جا سکتی ہے، 100 روپے بھی رکھی جا سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپر بک پڑھنے کا لطف اپنا ہے، اس کا جو چارم ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا، لیکن نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ خود کو اٹیچ کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسے ہم آج آپ سے کنیکٹڈ ہیں پاکستان میں، آپ کراچی میں بیٹھے ہیں، میں سعودیہ میں بیٹھا ہوں، اگر ہم اس نئی ٹیکنالوجی کو اگنور کر دیتے تو آج ہم آپ سے بات نہیں کر پاتے مل کے۔ تو نئی ٹیکنالوجی کو میں سمجھتا ہوں اڈاپٹ کرنے میں کوئی کباہت نہیں ہے، اگر آپ نہیں خرید سکتے تو پھر آپ کو بالکل جو ہے وہ PDF کے ورژن کی طرف جانا چاہیے، ای بکس پڑھنی چاہیے۔ ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ مطالعے کے رجحان میں کمی ہوئی اور لوگ کتابوں سے دور ہو رہے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لائبریریز کم ہیں تو پرانے اسٹائل کی ہیں، کسی پیٹی ہیں، اس ٹائپ کی نہیں ہے، جیسے کراچی میں بھی امریکن سینٹر یا لنکن کارنر جو بہترین اور خوبصورت ہے۔ پنجاب میں تجربہ ہوا ہے ای لائبریریز کا، جس میں جدید ترین اور خوبصورت ماحول فراہم کیا گیا ہے پڑھنے والوں کو۔ اچھا بچے جو ہے کیا کریں، بچوں کے ہاتھوں میں کتابیں نہیں ہوتی ہیں، کورس کی ہی کتابیں ہوتی ہیں، بچوں کی دنیا یا نونہال یا بچوں کے رسالے والدین لا کے نہیں دیتے۔ بچپن ہی سے مطالعے کے فروغ کے لیے کیا کیا ممکن ہے، یہ سوال کرنا چاہوں گا۔
جی بالکل بجا شاہ فرمایا کہ سب سے بڑی اہم وجہ تو یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں حکومت جو ہے وہ خود مطالعے کے فروغ میں اتنی دلچسپی نہیں رکھتی. وہ تعلیم جس کو کہتی ہے وہ شاید مطالعہ نہیں ہے، وہ تعلیم جو ہے وہ ہماری پروفیشنل ایجوکیشن ہے، جس میں ہمیں انجینئر یا ڈاکٹر بننے کا تو موقع ملتا ہے لیکن انسان بننے کا موقع نہیں مل پاتا. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ بچپن سے ہی ہونا چاہیے، بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے زمانے میں نونہال اور یہ سب ہم نے پڑھا ہے، لیکن اب جو ہے وہ ظاہر ہے وقت گزرنے کے ساتھ شاید اس کی پبلشنگ میں بھی کمی آئی ہے، اور اتنی زیادہ جدت جیسے اور چیزوں میں پیدا ہوئی ہے، ٹیلی ویژن میں ہوئی ہے یا یہ یوٹیوب میں ہوئی ہے، اتنی جدت جو ہے وہ کتابی صورت میں جو ہے وہ نظر نہیں آتی. یعنی کہ اگر ہم ایسے ہی رسالے حکومتی سطح پر نکالتے اور گھروں میں دیے جاتے یا لائبریریز میں فری تقسیم کیے جاتے تو وہ جو تھا بہت زیادہ ایزی ایکسیس ہو جاتا لوگوں کا ان کتابوں کی طرف. ابھی بھی اگر آپ مارکیٹ میں جائیں اور اردو کی کوئی بچوں کی کتاب ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو آپ کو کافی دقت پیش آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ حکومت کو ظاہر ہے اس کے اندر اپنا کردار پلے کرنا ہے. دوسرا کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ رائٹرز کو بھی تھوڑا کردار اپنا پلے کرنا ہے. ہمارے رائٹرز جو لکھنے والے ہیں ان کی بھی کافی زیادہ یہاں کوتاہیاں مجھے نظر آتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اس طرح سے لکھتے نہیں ہیں جس طرح سے لکھنا مطلب جو عوام کی آج کی نیڈ ہے اس کو دیکھتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ کرنٹ سبجیکٹس کے اوپر نہیں، ہمارے یہاں محبت کا جو ایک عشق کی داستان کا لکھنے کا سلسلہ چلا ہے تو وہ نان سٹاپ چلا جا رہا ہے. کوئی اس سے ہٹ کر کچھ لکھنے کو تیار نہیں ہے، چاہے وہ فیمیل رائٹرز ہوں چاہے وہ میل رائٹرز ہوں. اور اب اگر آپ مغرب کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کتاب ہر شخص کے ہاتھ میں اس لیے ہے کہ اسے اس کی پسند کے جانرے کا کوئی نہ کوئی چیز پڑھنے کو مل جاتی ہے. مثلا اگر کوئی فکشن میں انٹرسٹڈ ہے تو وہ فکشن پڑھتا ہے، کوئی اگر سائنس فکشن میں انٹرسٹڈ ہے تو سائنس فکشن کے اوپر سے کتاب پڑھتا ہے. لیکن ہمارے یہاں صرف اور صرف جو ہے وہ ایک رومان ہے تو آپ ہر جگہ ہر کتاب میں ایزیلی ڈھونڈ سکتے ہیں. مطلب آپ کوئی سی بھی کتاب بنا سوچے سمجھے اٹھا لیں، اس میں آپ ایک محبت کی داستان برآمد کر لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لکھنے والوں کی بھی غلطی ہے، ان کو بھی چاہیے کہ ایسی انٹرسٹنگ کتابیں لکھیں کہ جو ہمارا نوجوان طبقہ انگلش کتابیں پڑھتا ہے وہ ہماری اردو کتابوں کی طرف بھی راغب ہو. بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ انٹرویو تو آج ختم ہو جائے گا لیکن یوٹیوب پہ آپ کے چینل میں ناظرین آپ کو ہمیشہ دیکھتے رہیں گے مختلف کتابوں کے تفسیروں کے ساتھ. اور آج یہ اعزاز مجھے بھی حاصل ہوا کہ آپ کا انٹرویو کر سکوں، اور انہی الفاظ کے ساتھ اور شکریہ کے ساتھ رخصت چاہوں گا. اللہ حافظ. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.